بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ درس الموجز فی الاصول صفحہ 42 ہے 42۔ ثم ان للمسألۃ صورتین تارۃ یکون العذر غیر مستوعب کما اذا کان المکلف فاقدا للماء فی بعض اجزاء الوقت وقلنا بجواز البدار فصلى متیمما ثم صار واجدا له واخرى يكون العذر مستوعب۔ میرے محترم، بات یہ ہو رہی تھی کہ مولا ایک حکم کرتا ہے کہ جو حالت اختیار میں انسان کے لیے واجب اور ضروری ہوتا ہے اس کو انجام دیا جائے۔ بعض اوقات انسان مضطر ہوتا ہے، اضطراری حالت میں ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، تو مولا حالت اضطرار میں ایک اور حکم کرتا ہے کہ اس کی بجائے جو ہے آپ نے یہ کام انجام دینا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اضطراری ہے اس پر جس طرح مطلوب مولا تھا اس طرح عمل انجام دیا تو یہ اضطراری اس امر واقعی اختیاری سے کفایت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ سوال تھا نا۔ مثالیں دی تھی، طہارت مائیہ یہ امر اولیے واقعی اختیاری ہے۔ پھر کہا تھا اگر آپ پانی نہیں پاتے فلم تجدوا ماء، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر کیا ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم فرما لو اور نماز پڑھو۔ اس کو کہتے تھے طہارت ترابیہ، اس کو کہتے تھے طہارت۔ اب آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی، آیا یہ نماز با تیمم کافی ہے؟ اگر آپ کو پانی مل جائے تو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے یا واجب ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ اگر ہم کہ واجب ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کافی نہیں ہے، تیمم وضو کر کے پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر ہم کہ کافی ہے تو پھر نہ اس کا وقت میں اعادہ ہے نہ وقت کے بعد اس کی اختیاری کی قضا ہوگی۔ کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں اس مسئلے کے لیے دو صورتیں۔ ایک صورت جو ہے عذر مستوعب، اور ایک ہے عذر غیر مستوعب۔ بعض اوقات انسان کو مجبوری ہے اور عذر ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، اس پانی کو استعمال کرنے کا جو بہانہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ عذر۔ یہ بہانہ پانی استعمال نہ کرنے کا جو بہانہ ہے، بعض اوقات واجب کے جو وقت ہے اس کے تمام وقت کو ڈھانپے ہوئے ہے، اس کو کہیں گے عذر مستوعب۔ بعض اوقات عذر ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے بعض اجزاء میں، اس وقت کے بعض حصوں میں
عذر موجود ہے، بعض حصوں میں عذر برطرف ہو جاتا ہے۔ عذر مستوعب، مثلا نماز ظہر پڑھنی تھی اور عصر پڑھنی تھی۔ نماز ظہر اور عصر کا وقت کہاں سے کہاں تک ہے؟ زوال سے لے کر غروب تک، مثلا شام تک، رات ہونے تک۔ اب مثلا زوال ہوتا ہے 12 بجے فرض کریں، اور غروب ہوتا ہے، شام ہوتی ہے 6 بجے، تو کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 6 گھنٹے۔ یہ 6 گھنٹے نماز واجب ظہر اور عصر کا وقت ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ کو بخار ہو گیا، ٹھیک 12 بجے جو ہے آپ کو شدید بخار تھا، مثلا خدا نہ کرے آپ کو بخار نہ ہو، مثلا مجھے بخار ہو گیا، کتنے؟ ٹھیک زوال ہوا اور 104 پہ بخار ہے۔ اب 1 بجے بھی بخار، 2 بجے بھی بخار ہے، 3 بجے بھی بخار ہے، 6 بجے کہ جب غروب ہونے والا ہے 6 بجے بھی بخار تھا۔ جو ہی 6 کا وقت ہوا گزر گیا، 6:01 ہوا، بخار اتر گیا۔ اب پانی استعمال کرنا میرے لیے عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں پانی استعمال نہ کروں۔ پہلے بخار ڈاکٹر منع کر دیا تھا کہ اگر آپ نے پانی استعمال کیا تو آپ کو موت واقع ہو سکتی ہے۔ عذر تھا بخار، تمام وقت میں موجود رہا ہے، اس کو کہیں گے عذر مستوعب۔ سمجھ آئی؟ عذر غیر مستوعب، واجب کے بعض اجزاء وقت میں وہ عذر موجود رہا ہے، بعض دوسرے اجزاء میں وہ ختم ہو گیا۔ مثلا 1 بجے تک بخار رہا ہے، 2 بجے تک بخار رہا ہے، اس کے بعد بخار اتر گیا۔ اب عذر نہیں رہا کہ پانی استعمال نہ کریں، اب ٹمپریچر ڈاؤن ہو گیا، طبیعت بحال ہو گئی، اس کو کہیں گے عذر غیر مستوعب۔ آغا جن 2 صورتیں جب آ گئیں اس کی اضطراری کی کہ بعض اوقات انسان مضطر ہے تمام وقت واجب میں، بعض اوقات انسان مجبور اور مضطر ہے بعض اوقات واجب میں۔ اگر پہلے حصے میں ہم بحث کریں گے، اگر عذر مستوعب ہے تو ہم کہیں گے، اگر عذر مستوعب ہوگا تو ہم کہیں گے وقت کے بعد آیا امر واقع اختیاری کی قضا ہے یا قضا، صرف قضا کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر عذر غیر مستوعب ہو اس شخص کو تو پھر بحث ہوگی کہ آیا وقت جب تھا تو اس پر اس امر واقع اختیاری کا اعادہ واجب تھا اور وقت کے بعد قضا واجب ہے، یعنی عذر غیر مستوعب میں اعادہ اور قضا واجب ہے یا نہیں، یہ دونوں کے متعلق بحث ہوگی۔ اگر عذر مستوعب ہے اس کے لیے تو پھر بحث ہوگی کہ آیا قضا واجب ہے خارج از وقت، قضا واجب۔ اب یہ سوال کر رہے تھے، اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے وَالدَّلِيلُ عَلَى الْإِجْزَاءِ، کہتا ہے کافی ہونے پر دلیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ امر اضطراری امر اختیاری سے کفایت کرتا ہے، کیونکہ اس پر دلیل جو دے رہا ہے۔ بات سمجھ آیا یہ بات کی؟ دلیل کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے دیکھیں مولا امر اضطراری کو بیان کر رہا تھا، تو کہا
کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھے. نماز کی جو واجب تھی وضو کر کے پڑھنی تھی، اور وضو پانی کے ساتھ آپ کے لیے ممکن نہیں تھا چونکہ آپ تھے مجبور. تو مولا نے کیا کیا ہے؟ امر اضطراری کو بیان کیا ہے کہ نماز تیمم کے ساتھ ادا کرے. مولا امر اضطراری کے جو واجب تھا، جو مقصود تھا، تمام مقصود کو بیان کرنے کے مقام میں تھا. اور بیان کیا کیا؟ بیان کیا کہ آپ کو اگر پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں. یہ نہیں کہا اس امر اضطراری میں کہ اگر آپ کا عذر ختم ہو جائے اور آپ ٹھیک ہو جائیں وضو کر سکیں، اگر وقت ہو تو اعادہ واجب ہے، اگر وقت گزر جائے تو قضا واجب ہے. یہ نہیں کہا. صرف کیا کہا ہے؟ تیمم کر کے. مولا مقام بیان میں تھا، سب کچھ بیان کرنا چاہتا تھا، اور جو بیان کیا وہ یہی کیا کہ تیمم کر کے نماز پڑھنا تم پر واجب ہے. ہم نے حکم مولا کی اطاعت کی اور تیمم کر کے نماز پڑھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو امر اختیاری تھا نہ اس کا اعادہ واجب ہے اور نہ قضا واجب ہے، چونکہ مقام بیان میں تھا. اور بیان کیا ہے؟ صرف یہ کیا ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھیں. اگر مولا کا مقصود یہ ہوتا کہ اگر ٹھیک ہو جائیں، پانی سے وضو کر سکیں، تو پھر اگر وقت ہو تو ادا کریں اس نماز کا، اگر وقت گزر جائے تو قضا کریں. یہ اعادہ اور قضا کے بارے میں کچھ کہا ہے مولا نے؟ نہیں کہا. اس کا مطلب ہے مولا کا مقصود یہی ہے کہ یہی امر اضطراری اس اختیاری سے کفایت کرے گا. تمام مقصود جو تھا اس کو بیان کر دیا. بس اس کا مطلب ہے کہ مولا نہیں چاہتا کہ اگر آپ وضو کر سکتے ہیں تو پھر وضو کر کے نماز کا اعادہ کریں. اگر مقصود مولا ہوتا تو کہتا. بس اس کا مطلب ہے مطلق امر اضطراری کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امر اضطراری ہی کافی ہے امر اختیاری. اگر وہ کافی نہ ہوتا تو مولا ضرور مولا کا بیان نہ کرنا اس امر اضطراری کے ساتھ اعادہ اور قضا کی شرط نہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کافی ہے. دوبارہ اعادہ اور قضا واجب. سمجھ آ گئی آغا جی؟ اس کے بعد کہتا ہے دیکھیں یہ تیمم کے کافی ہونے پر، تیمم کے کافی ہونے پر ایک تو قرآن کی آیت ہے کہ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پس اگر تم پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا، تم کیا کرو؟ امر کا صیغہ ہے، تیمم واجب ہے. اس کے علاوہ حدیث بھی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر، یکفیک الصعید 10 سنین، 10 سال تک تمہیں مٹی کے ساتھ وضو کرنا کافی ہوگا. یعنی اگر آپ کو خدا نے 10 سال زندگی دی ہے اور وضو سے عذر ہے، وضو نہیں کر سکتے، تو 10 سال تک تیمم کرنا تمہارے لیے کافی. کافی ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ اس کا اعادہ کیا جائے اس نماز کا یا اس کی قضا کی. ٹھیک ہے، حدیث سے بھی یہی چیز ثابت ہے، کافی ہے. اور ایک اور روایت ہے ان رب الماء رب السعید، ان رب الماء رب السعید، کہ پانی کا جو رب ہے مٹی کا بھی وہی
اور راب ہے فقد فعل عہد الطہورین، اس نے 2 طہارتوں میں سے ایک طہارت کس کو قرار دیا ہے؟ مٹی کو۔ تو ان اجزاء سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ مٹی کے ساتھ تیمم کرنا کافی ہے، اضطراری کافی ہے، کس سے؟ اختیاری سے۔ اچھا، ایک اور سوال اگر کوئی کرے کہ یہ جو آپ نے دلیل بنائی ہے کہ مولا مقام بیان میں ہے، مولا مقام بیان میں، ہمیں کیا معلوم ہے کہ مولا کا جو مقصود تھا سب کو بیان کرنا چاہتا تھا؟ اگر ثابت ہو جائے کہ مولا مقام بیان میں ہے، جو کچھ مقصود مولا تھا سب کو بیان کرنا چاہتا تھا، کوئی معنی بھی نہیں تھا، حالت تقیہ میں بھی نہیں تھا، اور کسی شرط یا کسی اور جز کو بیان نہ کرے، مولا مقام بیان میں ہو اور کسی شرط اور جز کو بیان نہ کرے، تو پتہ چلتا ہے کہ مولا کی مراد مطلقاً یہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ثابت ہوگا کہ مولا مقام بیان میں ہے؟ جو کچھ مقصود مولا سب کچھ بیان کرنا چاہتا تھا، یہ مقام بیان کو کیسے ثابت کریں گے؟ ہمیں تو شک ہے مولا مقام بیان میں نہیں تھا، جو کچھ مقصود مولا تھا اس کو سب کو بیان نہیں کر، صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر آپ کو عذر ہے تو آپ یہ کام کر کے تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ اس کو بیان ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ آیا یہ کافی ہے اور اعادہ اور قضا واجب نہیں ہے، یا اعادہ اور قضا واجب، اس کو بیان ہی نہیں کرنا۔ جب بیان ہی نہیں کرنا چاہتا، اس سے سکوت اختیار کر لے، تو یہ مقام بیان اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ مقصود مولا یہی ہے۔ مولا کا بیان کرنا تب دلیل بنتا ہے کہ مقصود مولا یہی ہے جب پتہ ہو کہ مولا مقام بیان میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہاں سے سمجھا کہ مولا مقام بیان میں جو کچھ بیان کرنا چاہتا تھا سب کچھ یہی بیان کرنا کیا ہے اور یہ بیان کرنا چاہتا؟ کہتا ہے دیکھیں، اگر مولا مقام بیان میں نہ بھی ہو، تمام مقصود کے بیان کرنا نہیں چاہتا تھا، تو پھر وہاں پر کیا ہے؟ احتمال ہے کہ مولا کا مقصود یہ ہو کہ جب عذر ختم ہو جائے اور وقت ہے تو اعادہ کریں، اگر وقت گزر جائے تو کیا کریں؟ قضا کریں۔ اگر مولا مقام بیان میں نہ ہو تو یہی احتمال دیں گے نا کہ شاید اعادہ اور قضا واجب ہے۔ احتمال وجوب اعادہ ہے اور احتمال وجوب مولا مقام بیان میں نہ ہو تو احتمال وجوب ہے نا، اس احتمال وجوب کو پھر بھی ہم اس کی نفی کریں گے، کس کے ذریعے سے؟ اصل برات کے ذریعے سے۔ جب آپ کو کسی تکلیف کے بارے میں شک ہو کہ یہ میرے ذمہ ہے یا نہیں ہے، یہ چیز واجب ہے یا واجب نہیں، یہ چیز حرام ہے یا حرام، تو اصل کیا ہے؟ بری الذمہ ہے، اصل سے اگر مان لیں کہ مولا مقام بیان میں تھا اور بیان نہیں کیا اعادہ اور قضا کو، تو کافی ہے اضطراری۔ اگر کہیں، اگر آپ اعتراض کریں کہ مولا مقام بیان میں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، تو پھر احتمال وجوب اعادہ اور قضا ہے نا، اس وجوب کے احتمال کو جو ہے ہم کیسے رفع کریں گے؟ اصالت برات کے ذریعے سے۔ ایک اصل عملی ہے جہاں پر بھی انشاءاللہ آ جائے گی حصہ دوم میں، کہ جہاں پر بھی آپ کو کسی واجب یا کسی حرام کے بارے میں شک ہے کہ یہ میرے لیے واجب ہے یا نہیں ہے، یہ میرے لیے حرام ہے یا نہیں، تو وہاں پر آپ جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں اس وقت تک آپ بری ذمہ۔ مولانا نے کہا تیمم کر کے نماز پڑھے، ہم نے پڑھی، ہمیں احتمال ہے کہ اب نئے سرے سے جو ہے وہ نماز کے جو وضو کے ساتھ پڑھنی تھی وہ واجب ہے یا نہیں، یہ تکلیف زید ہے۔ تکلیف زید میں شک ہو تو کیا جاری کرتے ہیں؟ برات جاری۔ ہم کہیں گے انشاءاللہ نمبر اعادہ واجب ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھا صرف پہلا حصہ کہ آیا اضطراری
اختیاری سے کفایت کرتا ہے. دو صورتیں بھی بیان ہو گئیں اور محل بحث بھی دونوں صورتیں مختلف ہیں. اگر عذر غیر مستوعب ہے تو اعادہ اور قضا دونوں محل بحث آئیں گی. اگر عذر مستوعب ہے تو صرف قضا کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. قضا واجب ہے یا واجب نہیں؟ اس نے کہا جناب کافی ہے، نہ اعادہ واجب ہے نہ قضا. دلیل کیا ہے؟ مولا مقام بیان میں جو کچھ بیان کرنا چاہتا تھا وہ بیان کر دیا. اور بیان کیا ہے؟ فرد اضطراری کو اعادہ اور قضا کا ذکر نہیں کیا. اگر آپ کہیں مقام بیان میں ثابت نہیں ہے تو پھر کیا ثابت ہوگا؟ پھر یہی احتمال ہوگا کہ ہو سکتا ہے اعادہ اور قضا واجب. اس وجوب کے احتمال کو کس سے رفع کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا؟ خود دیکھیں بس. ثم ان للمسألۃ صورتین. پھر اس مسئلہ کے جو ہم نے کہا تھا اضطراری اختیاری سے کفایت کرتا ہے، اس مسئلے کے لیے کیا ہے؟ دو صورتیں. تارتن یکون العذر غیر مستوعب. کبھی کبھی عذر غیر مستوعب ہوگا. کما اذا کان المکلف فاقدا للماء فی بعض اجزاء الوقت. آپ کے پاس شاید عبارت اور ہے، تھوڑا سا فرق ہے عبارت میں. جو میرے پاس کتاب میں عبارت ہے وہ یہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، کہتا ہے اس کی مثال جس طرح مکلف پانی کو واجب کے وقت کے اجزاء میں سے بعض اجزاء میں پانی کو نہیں پاتا. یعنی 1 بجے تک 2 بجے تک اس کے پاس پانی نہیں، 2 بجے پانی مل گیا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ عذر غیر مستوعب. تمام وقت کو نہیں ڈھانپے ہوا. وَقُلْنَا بِجَوَازِ الْبِدَارِ. اب بعض اوقات وقت کے بعض اجزاء میں پانی نہیں مل رہا اور ہم قلنا یعنی یہ نظریہ رکھتے ہوں، یہ کہیں بجواز البدار کہ وضو کرنا جو ہے جلدی وضو کرنا جائز ہے، انتظار کی ضرورت آخر وقت تک نہیں ہے. فصلی متیمما. پس اس نے نماز پڑھی حالانکہ تیمم کرنے والا تھا. صار واجدا ثم صار واجدا للماء. پھر اس کے بعد جو ہے پانی اس کو مل گیا. اس کو کہیں گے عذر اخرى. اور بعض اوقات یکون العذر مستوعبا. عذر کیا ہو گیا؟ مستوعب کہلاتا ہے. کیسے کیا ہوتا ہے؟ کما اذا کان فاقدا للماء فی جمیع الوقت. جس طرح شخص مکلف تمام وقت واجب میں پانی فصلی متیمما. پس اس نے نماز پڑھی تیمم کے ساتھ. ثم ارتفع العذر بعد خروج الوقت. پھر اس کا عذر ختم ہوا جب نماز کا وقت خارج ہو گیا. جب یہ دو صورتیں سمجھ لیں، فالکلام فی القسم الاول فی وجوب الاعادۃ فی الوقت والقضاء خارجہ. تو قسم اول میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ اعادہ وقت میں اعادہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اور خارج از وقت قضا واجب ہے یا واجب. کما ان الکلام فی الثانی فی وجوب القضاء. جس طرح کہ دوسری صورت میں کلام اور گفتگو اور بحث صرف وجوب قضا کے بارے میں ہوگی. آیا قضا واجب ہے یا واجب نہیں. والدلیل علی الاجزاء. کہتے ہیں کافی ہونے پر دلیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہتا ہے کافی ہے، چونکہ دلیل دے رہا ہے. انہ اذا کان المتکلم فی مقام البیان. کہ اگر متکلم مقام بیان، ہاں جب اذا کان المتکلم، جب متکلم مقام بیان میں ہو، لما اس شے کو بیان میں ہو، یجب علی المکلف عند الاضطرار، کہ جو
اضطرار کے وقت مکلف پر واجب تھی اگر اس کو بیان کرنا چاہتا ہے، ولم یذکر اور بیان نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، الا الاتیان بالفرد الاضطراری، مگر کہا ہے کہ فرد اضطراری کو انجام دیں، من دون اشارت الی اعادتہ او قضاء، حتیٰ کہ اشارہ بھی نہیں کیا کہ اگر یہ عذر ختم ہو جائے تو پھر آپ اعادہ کریں وقت میں یا بعد میں قضا کریں۔ سمجھ آئیے گا جی؟ فظاہر ذالک، پس یہ بیان کرنا مولا کا اور اشارہ نہ کرنا، اس کا ظاہر یہ ہے هو الاجزاء، کہ یہی اضطراری اختیاری سے کافی ہے۔ مثلاً اب مثال دیتا ہے، کہتے ہیں مثلاً ان ظاہر قولہ تعالی سبحانہ، خداوند سبحان کا یہ قول کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تم پانی نہ پا سکو تو تم پر تیمم مٹی پاک کے ساتھ واجب ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے مولا؟ بیان کر دیا فرد اضطراری کو، اس کے ساتھ کوئی ذکر کیا ہے کہ اگر پانی مل جائے تو اعادہ اور قضا واجب ہے؟ نہیں کیا نا، صرف فرد اضطراری کو بیان۔ اس کا مطلب ہے یہ کافی ہے، نماز طہارت ترابیہ کے ساتھ کافی ہے۔ اور قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر یکفیک الصعید 10 سنین، 10 سال تک تمہیں تیمم کافی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کا عذر ختم ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ ان نمازوں کی قضا کریں اور اس نماز کا اعادہ کریے۔ اور دوسری روایت میں ان رب الماء رب السعید، کہ پانی کا رب مٹی کا بھی رب، فقد فعل یعنی فقد جعل، اس نے قرار دیا ہے عہد الطہورین، اس تیمم کو 2 طہارتوں میں سے ایک طہارت قرار دیا ہے۔ هو الاجزاء، پس یہ مٹی سے تیمم کرنا کافی ہے، وعدم وجوب الاعادۃ والقضاء، الا اگر اس کو کافی نہ سمجھیں، یعنی وَإِن لَمْ يَكْفِي، اگر یہ اضطراری کافی نہ ہو، لَوَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيَانِ، تو مولا پر جب یہ بیان کر رہا تھا کہ تم تیمم کرو تو اس کے ساتھ ہی بیان کرتا کہ اگر آپ کو پانی مل جائے تو آپ اعادہ کریں، وقت ہو گئے، اگر وقت گزر جائے تو قضا کریں۔ فَلَا بُدَّ فِي إِيجَابِ الْإِتْيَانِ بِهِ ثَانِيًا من دلالت دلیل بالخصوص، کہتے ہیں ضروری ہے اگر ہم قائل ہوں کہ دوسری مرتبہ کا بجا لانا واجب ہے دوبارہ اس کام کو، تو کیا ضروری ہے؟ من دلالت دلیل بالخصوص، کسی دلیل کی دلالت ہونی چاہیے خاص طور پر اس اعادہ وجوب پر یا قضا وجوب۔ وَلَوْ افترضنا عدم کون المتکلم فی مقام البیان، اگر کوئی کہے کہ مولا مقام بیان میں کہاں ہے، کہاں ثابت ہے کہ مقام بیان میں تھا؟ اگر فرض کریں کہ متکلم مقام بیان میں نہیں تھا، چاہیے آگا جی، فی دلیل البدل، دلیل بدل میں، دلیل بدل سے کیا مراد ہے؟ وہی دلیل اضطراری جو اختیاری کے بدلے میں لایا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ مولا دلیل بدل میں مقام بیان میں نہیں تھا تو پھر کیا ہوگا؟ وَقَوْنُهُ سَاكِتًا عَنِ الْإِعَادَةِ وَالْقَضَاءِ، مقام بیان میں نہیں تھا اسی لیے اس نے اعادہ اور قضا کو ذکر نہیں کیا، ساکت ہو گیا ہے، تو پھر یہاں سے کیا ثابت ہوگا؟ احتمال ہوگا کہ اعادہ اور قضا واجب ہو، ٹھیک ہے نا؟ احتمال ہوگا نا۔ فَمُقْتَضَى الْأَصْلِ، پس اصل کا مقتضا یہ ہے، اصل کا مدلول یہ ہے، نیز هو البراءۃ، وہ اصل کیا ہے؟ برات ہے۔ اصل کا مقتضا بھی یہی ہے کہ نہ ابھی ہمارے ذمہ اعادہ ہے اور نہ ہی قضا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وصلی اللہ علی رسول اللہ۔